عشق کا شین از قلم علیم الحق حقی۔ ناشتے کے وقت تو اٹھنا نور بانو کے لیے ممکن نہیں، البتہ اس کے کھانے کے لیے وہ ایثار کر سکتی ہے اور کرتی ہی ہے۔ اور پھر ارجمند اتنا اچھا کھانا کہاں پکا سکتی ہے؟ لیکن یعقوب نے بتایا تھا کہ اسے ہر روز کھانا ارجمند ہی دیتی ہے، اس میں کیا خاص بات ہے؟ اس نے سوچا اس سے تو یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کھانا ارجمند پکاتی ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ ٹفن تیار کر کے ارجمند کو دیتی ہو کہ وہ یعقوب کے ہاتھ دفتر بھجوا دے؟ یہ سب سوچتے سوچتے عبدالحق جھنجھلا گیا۔ اس بات کی اہمیت کیا ہے کہ میں اتنا سوچ رہا ہوں اس پر؟ جب گھر سے کھانا نہیں آتا تھا تو مجھے کسی محرومی کا احساس بھی نہیں ہوا تھا، لیکن پھر اسے مسعود صاحب کا رد عمل یاد آیا۔ وہ اس کے گھر سے کھانا آنے پر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے اس کا اظہار کیا تھا کہ کھانا نہ بھیجنے کی وجہ سے نور بانو کے بارے میں ان کا تاثر منفی ہو گیا تھا، اور انہوں نے میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں تبصرہ بھی کیا تھا کہ اچھے میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت پیدا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ایثار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب تھا اسے پرواہ ہو یا نہ ہو، معاشرتی اعتبار سے اس بات کی بڑی اہمیت ہے۔ اس نے تو کبھی کسی بات کے لیے بھی نور بانو پر دباؤ نہیں ڈالا، زور نہیں دیا، اور شاید اسی لیے نور بانو کو بہت سی باتوں کا پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ لیکن نہیں، ایک بات ایسی تھی کہ وہ پیچھے پڑ جانے والا تھا، اپنی بات پر اصرار کرنے والا آدمی نہیں تھا، لیکن قرآن پڑھنے کے معاملے میں اس نے نور بانو سے اصرار تک کیا تھا۔ نور بانو نے اسے قرآن سنایا بھی، لیکن بے دلی سے، اور اس کی تنقید اور شکایت کے باوجود وہ پہلے کی طرح نہیں سنا سکی۔ پھر اس نے اس سے کہنا ہی چھوڑ دیا۔ اس پر پہلی بار عبدالحق کے دل میں ایک خیال نے سر اٹھایا، یہ کہ نور بانو احسان شناس نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے ہی کے نتیجے میں تو اسے وہ ملا تھا، اور وہ قرآن ہی سے دور ہو گئی۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کے نزدیک اس کی کوئی وقت ہی نہیں۔ وقت ہوتی تو وہ اللہ کا قرآن کا احسان مانتی، اور سچ تو یہ ہے کہ وہ خود ہی خوش رہا۔ نور بانو نے اسے خوش کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی، اور یہ تو سچ ہے کہ جو اللہ کا احسان ہے، احسان مانتا ہے، وہ بندے کا احسان کیا مانے گا؟ یہ الگ بات کہ اس نے نور بانو کے لیے جو کچھ کیا در حقیقت اپنی غرض سے، اپنی محبت کی وجہ سے کیا۔ وہ بے اما تھی، اکیلی تھی، وہ اسے پاکستان لایا، عزت سے رکھا، شادی کی۔ نور بانو کے نقطہ نظر سے تو یہ احسان ہونا چاہیے، مگر وہ تو زندگی کی بے سمت گھپ اندھیرے میں روشن راہ دکھانے والے اللہ سے منہ موڑے بیٹھی تھی، تو ایسے میں وہ کس شمار میں تھا؟ وہ سب سوچتے سوچتے عبدالحق چونکا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ نور بانو کا شاکی ہو رہا ہے۔ وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ یہ شکایت ہاتھ آتی نہیں، کوئی شکایت بھی ہاتھ آتی نہیں ہوتی، وہ مدتوں برسوں لاشعور میں پلتی ہے، تب کہیں شعور تک پہنچتی ہے۔ اسے خود پر شرم آنے لگی۔ وہ شکایت دل میں رکھنے والا کب سے ہو گیا؟ شکایت، اور وہ بھی نور بانو سے؟ اس نے سر جھٹکا۔ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ وہ تو صرف اس پر غور کر رہا تھا کہ اسے کھانا کون بھیجتا ہے، نور بانو یا ارجمند، اور یہ جاننا کچھ مشکل نہیں تھا۔ وہ باتوں باتوں میں نسیمہ سے پوچھ لے تو حقیقت سامنے آ ہی جائے گی، لیکن نہیں، یہ تو گھر کے ملازموں کو گھر کے معاملات میں دخیل کرنا ہوا۔ گھر کے کسی فرد کو ملازم کے سامنے شرمندہ کرنا مناسب بات نہیں۔ یعقوب والا معاملہ تو غیر ارادی تھا، اور وہ جانتا تھا کہ یعقوب تو گھر پہنچتے پہنچتے بات بھول بھی چکا ہوگا، لیکن نسیمہ سے تفتیش بری بات ہوگی۔ اس نے فیصلہ کیا وہ نور بانو اور ارجمند ہی سے حقیقت معلوم کرے گا۔ رات کو ارجمند کو پڑھاتے ہوئے اس نے تفتیش کا آغاز کیا۔ ایک بات کا اسے یقین تھا کہ وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتی۔ ارجمند، تمہیں کھانا پکانا آتا ہے؟ اس نے بے حد سرسری انداز میں پوچھا۔ کچھ کچھ آتا ہے آغا جی۔ کچھ کچھ کا مطلب سیکھ رہی ہوں، سیکھتی ہی رہتی ہوں۔ یہ کوئی پڑھائی تو نہیں کہ عملی معاملہ ہے، پکائے بغیر کیسے سیکھ سکتی ہو؟ اس نے اسے اکسایا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آغا جی، اس کا مطلب ہے تم پکاتے بھی ہو۔ جی کبھی کبھی پکاتے بھی ہوں، مگر میں نے تمہیں کبھی پکاتے نہیں دیکھا۔ آپ گھر میں ہوتے ہی کب ہیں؟ اور رات کا کھانا تو آپ ہی پکاتی ہیں، اس کا مطلب ہے تم دوپہر میں پکاتی ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ارجمند خود بخود چوکنا ہو گئی۔ میری مشق تو بس ناشتے تک ہے آغا جی، اس نے سادگی سے کہا۔
ناشتے اور کھانے میں بہت فرق ہوتا ہے ارجی۔ نہ جانے کیوں ارجمند کا چہرہ تمتما اٹھا۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ عبدالحق نے اردو کی کتاب کے اس سبق میں سے جو وہ اسے پڑھا رہا تھا جملے پڑھے۔ جھوٹ بولنا بہت عام سی بات ہے، لیکن اللہ جھوٹ کو بہت ناپسند کرتا ہے، اسی لیے جھوٹ کبیرہ گناہ ہے۔ اب یہ بتاؤ ارجمند کو جھوٹ کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ جھوٹ دل کو سیاہ کرتا ہے اور آدمی کے اللہ سے تعلق کو کمزور کرتا ہے۔ ارجمند نے بے جھجک جواب دیا، کتاب میں تو یہ نہیں لکھا ہے۔ عبدالحق نے اعتراض کیا، کتابوں میں سب کچھ تو نہیں لکھا ہوتا، کتابیں تو آدمی کو سوچنے اور سمجھنا سکھاتی ہیں۔ واؤ، بڑی عقل مند ہو تم۔ اچھا یہ بتاؤ، کبھی دوپہر کو بھی کھانا پکاتی ہو تم؟ جی کبھی کبھی، ارجمند نے جواب دیا، اور عبدالحق کو بولنے کا موقع دیے بغیر بولی، ایک بات بتاؤں آغا جی، میرے داخلے کے ٹیسٹ میں 1 ہفتہ رہ گیا ہے اور مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ عبدالحق اپنی بات بھول گیا۔ ڈر لگنے کا کیا سوال ہے؟ کیسا ڈر؟ مجھے لگتا ہے میں فیل ہو جاؤں گی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تمہاری تیاری تو ایسی ہے کہ تم میٹرک کے امتحان میں بھی پاس ہو سکتی ہو۔ میں جانتی ہوں، لیکن امتحان کا خوف ڈراتا ہے آغا جی۔ کتنا ہی کچھ آتا ہو، لیکن آزمائش تو امتحان میں ہی ہوتی ہے۔ میں سوچتی ہوں امتحان کے وقت سب بھول گئی تو کیا ہوگا؟ ارے نہیں، ڈرو نہیں، انشاءاللہ تم کچھ نہیں بھولو گی۔ آپ نے یہ بات کہی اور انشاءاللہ کے ساتھ کہی تو کچھ اعتماد آیا ہے مجھ میں۔ اللہ سے دعا بھی کیا کرو۔ کرتی ہوں آغا جی، بہت کرتی ہوں، ارجمند نے دھیمی آواز میں کہا۔ ہر چیز کے لیے اللہ سے ہی دعا کرتی ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہر دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ یہ تمہیں کس نے بتایا؟ عبدالحق نے چونک کر پوچھا۔ اللہ میاں نے، ارجمند نے بے ساختہ کہا، پھر جلدی سے وضاحت کی۔ سورہ نجم میں آیت ہے نا آغا جی، کیا ضروری ہے کہ انسان کی ہر تمنا پوری ہو جائے؟ عبدالحق کو بہت حیرت ہوئی، اتنی سی بچی قرآن کے حوالے سے بات کر رہی ہے۔ اس نے جانچنے کی خاطر بات آگے بڑھائی، اور قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے بندوں کو دعا کی تلقین کی ہے کہ اپنے رب سے سب کچھ مانگو۔ جی ہاں، سوائے خلاف فطرت دعا کے۔ یہ خلاف فطرت دعا کیا ہوتی ہے؟ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کی دعا، ایسی دعا جس کی مقبولیت سے خدا کے قائم کیے ہوئے نظام میں خلل پڑتا ہو۔ اب تو عبدالحق کی حیرت کی کوئی حد نہیں تھی، اور وہ معروف بھی تھا۔ تم تو عالم بن گئی ہیں جی۔ جی نہیں آغا جی، مجھے تو پڑھنا بھی نہیں آتا، اللہ کچھ سمجھا دے تو الگ بات ہے۔ عبدالحق نے چند لمحے سوچا، پھر بولا، تو پھر تم ہر چیز کے لیے اللہ سے دعا کیوں کرتی ہو، جبکہ جانتی ہو کہ ہر دعا قبول نہیں ہو سکتی؟ آپ ہی نے تو بتایا ہے اللہ نے بندوں کو دعا کی تلقین کی ہے، اور اسی نے بتایا ہے کہ ہر دعا قبول ہونے والی نہیں۔ تو پھر؟ ارجمند سوچتی رہی، پھر بولی، اب مجھے تو نہیں معلوم کہ جو دعا میں کر رہی ہوں وہ قبول ہوگی یا نہیں، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق مجھے دعا تو کرنی ہی ہے نا۔ تو دعا کا فائدہ؟ عبدالحق نے دل ہی دل میں توبہ کرتے ہوئے سوال اٹھایا۔ اسے لگتا تھا کوئی گہرا بھید کھلنے والا ہے، ورنہ وہ یہ جرأت نہیں کرتا۔ اللہ کا حکم ماننے میں فائدے ہی فائدے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے آغا جی کہ ان فائدوں کا ہمیں علم ہے یا نہیں؟ وہ روک دینے والا جواب تھا، لیکن عبدالحق رکنا نہیں چاہتا تھا۔ پھر بھی آدمی کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تم مجھے دعا کا فائدہ بتاؤ، اس پر میں نے کبھی غور نہیں کیا، میں تو بس مان لیتی ہوں۔ اچھی بات ہے، لیکن اب اس پر غور کرو اور پھر جواب دو۔ ارجمند کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی، خود عبدالحق بھی اس بات پر غور کر رہا تھا۔ بلا آخر ارجمند نے سر اٹھایا۔ میں نے سب سے پہلے اس بات پر غور کیا ہے آغا جی کہ اللہ نے بندوں کو دعا کی تلقین کی، پھر انہیں یہ بھی بتایا کہ ضروری نہیں ان کی ہر دعا قبول بھی ہو۔ تو یہ دوسری بات اس نے بندوں کو کیوں بتائی؟ ظاہر ہے ضروری تھا تو بتائی، تو ضرورت کیا تھی بتانے کی؟ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ کوئی جواب ملا تمہیں؟ جی ملا۔ اگر اللہ یہ نہ بتاتا تو دعائیں قبول نہ ہونے پر بندے مایوس ہو جاتے، دعا کرنی چھوڑ دیتے، یوں ان کا نقصان ہوتا، اور اللہ کو اپنے بندوں کا نقصان پسند نہیں۔ عبدالحق کا دماغ جیسے روشن ہو گیا، اس نے بے ساختہ کہا، سبحان اللہ۔ پھر اس نے بے یقینی سے آنکھیں ملیں، جیسے آنکھیں ملنے سے منظر تبدیل ہو جائے گا، اور خود کو اپنی اسٹڈی کے بجائے مولوی صاحب کے حجرے میں ان کے روبرو پائے گا۔ لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں۔ اس کے سامنے مولوی مہر علی نہیں، 14 سالہ ارجمند بیٹھی تھی۔ بے شک، اس نے تائید میں کہا،
اور نقصان بھی بہت بڑا ہوتا، کیونکہ اللہ نے مایوسی کو کفر قرار دیا ہے۔ یہ میں نہیں سمجھ پائی۔ ارجمن نے ستائشی لہجے میں کہا، آپ مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں آغا جی، لیکن تم مجھ سے بہت زیادہ سمجھتی ہو، اور سمجھنا جاننے سے بہت زیادہ اہم ہے۔ سمجھنے ہی سے تو جاننے کا حاصل ہوتا ہے۔ چلو اب آگے بڑھو۔ ارجمن پھر سوچنے لگی۔ اللہ نے دعا کی تلقین کی، پھر بتایا ہر دعا کی مقبولیت ضروری نہیں، تاکہ بندے اس پر مایوس نہ ہو۔ تو آغا جی، دعا بہت اہم اور ضروری ہوئی ہے نا؟ عبدالحق نے سر کو تفہیمی جنبش دی۔ یہی تو میں سوچ رہا ہوں، لیکن وہ اہمیت ہے کیا، اس پر غور کرنا ہے۔ دعا میں بہت سی ریسورسز ہوتی ہیں جو گڈمڈ ہو جاتی ہیں، جیسے بری طرح الجھا ہوا دھاگا سلجھانے کی کوشش میں اور الجھ جاتا ہے۔ لیکن میرے دل میں صاف خیال آتا ہے، صحیح ہے یا غلط، اس پر ڈر لگتا ہے۔ مجھے بتاؤ۔ میرا دل کہتا ہے دعا عبادت سے بھی بڑی چیز ہے، اسی لیے تو اس سے محرومی بہت بڑا نقصان ہے۔ کیسے؟ عبدالحق خود بھی اس پر غور کر رہا تھا، اور اس کی نظریں ارجمن کے چہرے پر جمی تھیں۔ یہ تو مجھے معلوم نہیں، سب کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے، ارجمن نے بے بسی سے کہا۔ اس کے چہرے پر بے بسی اور الجھن تھی، آنکھوں میں وحشت، جیسے وہ کسی بھول بھلائیوں میں راستہ تلاش کر رہی ہو اور کچھ سجھائی نہیں دے رہا ہو۔ یہ بتائیں، میری یہ بات کہ دعا عبادت سے بڑی چیز ہے، آپ کو ڈراؤنی تو نہیں لگی؟ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ڈراؤنی تو نہیں لگی، لیکن میرا دماغ اسے تسلیم نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ عبادت بندگی ہے، اور بندوں کے لیے بندگی سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، لیکن میرا دل تمہاری بات کو سچ مانتا ہے۔ کیسے؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اچانک ارجمن کے چہرے پر طمانینت پھیل گئی۔ آپ کا دل بھی یہی کہتا ہے؟ اب میرا ڈر دور ہو گیا، مگر اس پر سوچنا تو ہوگا۔ وہ دونوں سوچتے رہے، پھر ارجمن نے کہا، آغا جی، بندگی سے بھی بڑی ایک چیز ہے۔ وہ کیا؟ ایمان۔ ایمان کے بغیر زندگی ممکن نہیں، تو ایمان بندگی سے بڑا ہوا نا؟ عبدالحق کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ ٹھیک کہتی ہو، ایمان کے بغیر تو کچھ بھی نہیں، نہ بندگی نہ اعمال۔ ایمان کے بغیر صالح اعمال بھی آخرت میں رائے گاہ ہیں، بس دنیا میں اجر مل جاتا ہے ان کا۔ ٹھیک کہتی ہو ارجی، لیکن دعا سے ایمان کا تعلق، ایمان نہ ہو تو دعا کیسی؟ نہیں ارجمن، وقت پڑنے پر تو کافر بھی دعا کرتا ہے، یقین ہوتا ہے تبھی تو دعا کرتا ہے، ارجمن نے کہا۔ اب تک کی گفتگو کے دوران عبدالحق کو ایسا لگ رہا تھا جیسے ارجمن اس سے بڑی ہے، اس کی رہنمائی کر رہی ہے۔ اب پہلی بار اسے وہ چھوٹی لگی۔ اس نے کہا، یقین اور ایمان میں بہت فرق ہے ارجمن۔ صرف یقین سے آدمی مومن نہیں ہو جاتا، بلکہ مومن کیا مسلم بھی نہیں ہوتا۔ قرآن میں ہے کہ وقت پڑتا ہے تو وہ رب کو پکارتے ہیں، جب وہ انہیں پریشانی سے نکال دیتا ہے تو وہ سب سے پہلے اسی سے منہ پھیرتے ہیں، یعنی وہ کافر ہی رہتے ہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آغا جی، پر اس پر تو میں نے غور ہی نہیں کیا تھا۔ ارجمن کے لہجے میں بے بسی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ دعا عبادت سے بھی بڑی ہے، اور عبادت بندگی ہے، تو دعا بندگی کا اعلیٰ ترین اظہار ہے، اور ایمان کے بغیر نہ اعمال ہے، نہ دعا اور نہ بندگی۔ تو دعا اور ایمان میں تعلق تو ہے نا؟ ہاں جی، ضرور ہوگا۔ تو بتاؤ۔ سمجھ میں نہیں آتا، ارجمن نے بے بسی سے کہا۔ بہت کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تو اس پر سوچنا چاہیے۔ سوچو۔ ارجمن کہنا چاہتی تھی کہ آپ بڑے ہیں، زیادہ جانتے ہیں، آپ سوچیں، لیکن یہ بدتمیزی ہوتی۔ اس نے سوچا مجھے تو حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور بڑے ارتکاز کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کی، اللہ میاں میری مدد کیجیے، مجھے سمجھا دیجیے۔ عبدالحق اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ ارجمن کا چہرہ کتنا حسین، دلکش اور دل نشین ہے۔ وہ سچائی کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ اتنا خوبصورت چہرہ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اسے حیرت بھی ہوئی کہ اتنے دنوں کے ساتھ کے باوجود اس نے کبھی یہ بات محسوس نہیں کی۔ خوبصورتی سے بڑھ کر اس کی پاکیزگی تھی۔ بند آنکھوں کے ساتھ اس کے چہرے پر محویت کے تاثر کو دیکھ کر نہ جانے کیوں عبدالحق کو ایسا لگا کہ ارجمن اس وقت اللہ سے رابطے میں ہے، اور اس بات کی یقینی ہونے پر اس کا دل گواہی دے رہا تھا۔ عبدالحق نے اس سے پہلے نور بانو کے سوا کسی کو اس طرح نہیں دیکھا تھا۔ اس بات کا احساس ہوتے ہی اس نے نظریں جھکا لیں
उसी लम्हे अर्जुमन ने सर उठाया। जी आगा जी, कुछ तो मेरी समझ में आता है। मैं खुद पर गौर कर रही थी। जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तो मुझे अल्लाह की मौजूदगी का इतना कवी एहसास नहीं होता जितना दुआ मांगते वक्त होता है। दुआ मांगते हुए मुझे ख्याल आता है कि अल्लाह मुझे देख रहा है तो मैं और झुक जाती हूँ। जी चाहता है इसके पैरों में गिर पड़ूं और मुझे यकीन होता है कि वो मेरी सुन रहा है, मेरे दिल का हाल जान रहा है। और सूरह नजम की उस आयत के हवाले से मैं जानती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानती और अल्लाह सब जानता है। वो जानता है मेरी दुआ मेरे हक़ में बेहतर है या नहीं और दूसरे तमाम लोगों के लिए, सारी दुनिया के लिए नुकसानदेह तो नहीं है। मैं नहीं जानती और अल्लाह सब जानता है। इसीलिए उसने बता दिया कि मेरी हर दुआ कबूल नहीं की जा सकती। तो मैंने इससे यकीन के साथ ये सीखा कि अल्लाह मियाँ मेरी और सबकी बेहतरी चाहते हैं, तो फिर वो मेरे और सबके दोस्त हुए ना। और मैंने ये भी समझ लिया है कि वो ऐसे कादिर मुतलक हैं कि जो चाहे कर सकते हैं। वो कुन कहते हैं तो ज़मीन आसमान वजूद में आ जाते हैं। तो हमारी दुआ की कबूलियत में हमारी बेहतरी ही रुकावट बन सकती है, वरना अल्लाह मियाँ के लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं। लेकिन दुआ की अहमियत मैं समझ रही हूँ, समझा नहीं पा रही। अर्जुमन ने बेबसी से कहा, मैं कुरान में पढ़ती हूँ जगह जगह अल्लाह ने अपनी सिफात बयान फरमाई हैं। मैं उस पर सोचती थी कि क्यों बयान फरमाई हैं। फिर मेरी समझ में आया कि हमारी आसानी के लिए हमें अल्लाह पर बगैर देखे ज़बान और दिल से ईमान लाना है। ये तो बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए, तो अल्लाह ने हमारे लिए आसानी फरमा दी। मुश्किल कैसे होता है? मैं तो अपने ही हवाले से बात करूंगी आगा जी, दूसरों का मुझे पता नहीं। मैं जानती हूँ कि मेरे अल्लाह मियाँ सब कुछ सुनते, सब कुछ देखते और सब कुछ जानते हैं। वो मेरे दिल का भेद भी जानते हैं। मैं ये जानती भी हूँ और उस पर ईमान भी रखती हूँ, लेकिन कई दिन मुझे इसका ख्याल नहीं आता। मैं बुरी बात भी करती हूँ और मुझे यह ख्याल नहीं आता मैं कि अल्लाह मियाँ सुन रहे हैं, खफा होंगे। मैं गलत काम भी करती हूँ और नहीं सोचती कि अल्लाह मियाँ देख रहे हैं। और दिल में बुराई से तो मैं डरती ही नहीं। मुझे याद नहीं आता कि अल्लाह मियाँ सब कुछ जानते हैं। इसका मतलब है मेरा ईमान कमज़ोर है ना। मैं अल्लाह मियाँ को उनकी सिफ़ात को इस तरह याद नहीं रख पाती जैसे याद रखना चाहिए। हर पल हर लम्हा याद रखूँ तो न डर न रहूँ। अब्दुल हक का जहन अब भी उलझ रहा था। तो दुआ से अल्लाह की सिफ़ात का शऊर पुख्ता हो जाता है क्या? जी मुझे तो ऐसा ही लगता है। कैसे? अर्जुमन चंद लम्हे सोचती रही, जैसे उलझे हुए धागे को सुलझा रही हो। फिर पुरख्याल अंदाज में बोली, मुझे कॉपी की ज़रूरत होती है तो मैं आप ही से कहती हूँ, वो मंगवा देती हैं। लेकिन कोई ऐसी ज़रूरत हो जिसे कोई पूरा ना कर सके तो बेबसी महसूस होती है और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ। मसलन अर्जुमन गड़बड़ा गई। ज़रूरतों के हवाले से तो इसके पास ज़्यादा थे ही नहीं। मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, उसने घबरा कर कहा। मेरे लिए क्या दुआ करती हो तुम? अब्दुल हक के लहजे में हैरत थी। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह आपको बेटा दे, अर्जुमन ने बेसाख्ता कहा। अब देखें ना आगा जी, ये काम तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता, वही तो पैदा करने वाला है। अब वो शर्मिंदा हो रही थी कि ये इसके मुंह से कैसे निकल गया। आगा जी क्या सोचेंगे? इस दुआ के लिए मुझसे दादी अम्मा ने कहा था। उसने जल्दी से सफाई पेश की। अब्दुल हक सुन होकर रह गया, उसे कुछ बोला नहीं गया। आपको बुरा लगा है आगा जी? अर्जुमन ने डरते डरते पूछा। नहीं, कोई किसी के लिए दुआ करे तो उसे बुरा कैसे लग सकता है? अब्दुल हक ने खुद को संभाला। मैं तो तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुम मेरे लिए दुआ करना कभी नहीं छोड़ना। और भी कोई दुआ करती हो मेरे लिए? जी मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह आपको अपने ख़ास बंदों में शामिल फरमा ले। जज़ाकल्लाह, अब्दुल हक ने कहा। फिर उसे एहसास हुआ कि बात से बात निकली और बात का रुख बदल गया। ऐसे ही तो असल बात कहीं पीछे रह जाती है। हाँ तो हम बात कर रहे थे दुआ की। दुआ से अल्लाह की सिफ़ात का शऊर पुख्ता होता है और उसके नतीजे में ईमान मुस्तहकम होता है। ईमान के इस्तेकाम से इबादत में बेहतरी और सच्चाई आती है। इबादत बंदगी है तो दुआ बंदगी की इबादत से बड़ा रूप है। तुमने मुझे बहुत बड़ी बात समझा दी है। दुआ अपनी मुकम्मल मोहताजी और अल्लाह के कादिर मुतलक होने का अमली एतराफ़ है।
یہی تو بندگی ہے، لیکن اللہ نے عقل دے کر بندے کو گمان میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ اس کی آزمائش ہے۔ وہ اپنی طاقت اور وسائل پر بھروسہ کرتا ہے اور خود بے بس ہو جائے تو دوسروں کی طاقت اور وسائل سے امید لگاتا ہے۔ اللہ کو نہیں پکارتا، نہیں سمجھتا کہ یہ راستہ شرک کی طرف لے جاتا ہے، مگر اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ وہ اب ایک کیفیت میں بول رہا تھا۔ مدتوں کے بعد وہ اس طرح غور کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا، نہیں آغا جی، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، وہ تو رحمت والا ہے۔ ارجمن نے اسے چونکا دیا۔ اس نے اپنے بندوں کی ایسی رہنمائی کی ہے کہ وہ کبھی بہک نہیں سکتے۔ قرآن بہت بڑی رحمت ہے اللہ کی، اب بندہ اس سے ہی منہ موڑ لے تو پھر اللہ سے دور تو ہوگا نا۔ یہ تو بد نصیبی ہے کہ روشنی میسر ہو اور بندہ سوئچ دبانا بھول کر اندھیرے میں بھٹکتا پھرے۔ عبدالحق یوں تڑپا جیسے کسی نے جسم پر کوڑا مارا ہو۔ اسے ایسا لگا کہ ارجمن خصوصیت سے اس کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ واقعی وہ برسوں سے منہ موڑے ہی تو بیٹھا ہے۔ کبھی کبھی اللہ کی رحمت سے صرف ایک آیت آدمی کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ارجمن اس کی حالت سے بے خبر اپنی کہے جا رہی تھی۔ آدمی بس قرآن سے جڑ کر رہے، روز پڑھے اور سمجھنے کی کوشش کرے تو اللہ اسے اندھیرے میں رہنے نہیں دے گا۔ ہر آیت میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ اللہ خوش ہو تو اس پر بھید کھول دے، زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ تمہارے ساتھ کبھی ایسا ہوا؟ عبدالحق نے اس سے پوچھا۔ جی، ابھی 10-15 دن پہلے ہی ہوا۔ ارجمن جیسے کھو گئی۔ میں سورہ الحج کی تلاوت کر رہی تھی کہ ایک آیت پہ جیسے کسی نے مجھے روک دیا۔ میں ٹھہر ٹھہر کر اس آیت کو کئی بار پڑھ رہی تھی اور حیران ہو رہی تھی۔ کچھ تو نہیں 100 بار میں نے اس آیت کو پڑھا، مگر نہ کبھی اس پر رکی اور نہ ہی غور کیا۔ پھر مجھے شرمندگی ہونے لگی۔ اس میں کوئی پیچیدگی ہے ہی نہیں، وہ تو بالکل کھلی، واضح اور روشن آیت ہے۔ پہلے کیوں نہیں سمجھ سکی میں؟ بہرحال اسے پڑھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کون سی آیت ہے وہ؟ عبدالحق نے تجسس سے پوچھا۔ 73ویں آیت سورہ الحج کی۔ مفہوم کچھ یوں ہے کہ اے لوگو، بیان کی جاتی ہے ایک مثال تو غور سے سنو اسے۔ یقیناً وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ہرگز نہیں پیدا کر سکتے، وہ ایک مکھی بھی، اگرچہ جمع ہو جائیں وہ سب اس کام کے لیے۔ بے شک سبحان اللہ۔ آگے تو سنیے، اللہ فرماتا ہے، اور اگر چھین لے جائے مکھی، ان سے کوئی چیز تو نہیں چھڑا سکتے، اس کو اس سے کمزور ہیں مدد مانگنے والے بھی اور وہ بھی جن سے مدد مانگی جاتی ہے۔ ہیبت سے عبدالحق کا جسم شل ہو گیا، رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن وہ سمجھ گیا کہ اس وقت مداخلت مناسب نہیں ہوگی۔ میں نے سوچا یہ کیسی کھلی، واضح اور دو ٹوک بات ہے، ارجمن کہتی رہی، اور پہلے کبھی میں نے اس پر غور نہیں کیا۔ اس روز بھی میں آگے بڑھ ہی نہیں سکی، اس پر سوچتی اور غور کرتی رہی۔ جس نے یہ آیت پڑھی یا سنی وہ تو اللہ کا انکار کر ہی نہیں سکتا آغا جی۔ پھر کیا ہوا ارجی؟ اس پر غور کرتے کرتے اچانک میرے اندر روشنی ہو گئی، اس میں چھپے ہوئے معنی میری سمجھ میں آنے لگے۔ میری حالت خراب ہو گئی، لگتا تھا دماغ کو کچھ ہو جائے گا۔ دماغ کے اندر اتنے بہت سے معنی مچل رہے تھے کہ دماغ انہیں گرفت میں نہیں لے پا رہا تھا، جیسے بند کمرے میں بہت سی تتلیاں اڑ رہی ہوں اور سب کی سب پکڑی جا سکتی ہوں، اور میں کبھی ایک کے پیچھے بھاگوں اور کبھی دوسری کے، اور بس چھو کر رہ جاؤں، کوئی تتلی ہاتھ نہیں آئے۔ عبدالحق اس کیفے سے گزر چکا تھا، اسے سمجھ سکتا تھا۔ اسے محرومی کا زیاں کا احساس ہونے لگا اور اسے ارجمن پر رشک بھی آ رہا تھا۔ اتنی سی بچی اور یہ باتیں، یہ سب کیا ہے؟ پھر کچھ ہاتھ آیا، اس نے پوچھا، بہت تھوڑا، جیسے بہت تیز روشنی میں آنکھیں چندھیا جاتی ہیں نا آغا جی۔ میرے دماغ کی آنکھیں بھی ویسے ہی چندھیا گئی تھیں۔ جو سمجھ میں آیا وہ تو بتا دو۔ سب سے کھلی اور واضح بات تو یہ ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے اور وہی تمام عالموں کا واحد پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی کچھ پیدا کرنے والا نہیں۔ اور یہاں اللہ نے مکھی کی مثال دی جو بہت چھوٹی، بہت حقیر مخلوق ہے۔ اللہ نے جتایا کہ بڑی چیز تو کجا، تم مکھی جیسی حقیر چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ کہ جیسے اللہ کی قدرت لامحدود ہے، ویسے ہی بندوں کی کمزوریاں اور بے بسیاں لامحدود ہیں۔
اللہ نے انسان کو اپنا نائب بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، تو یہ عزت محض اللہ کے کرم سے ہے۔ اس پر انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں اللہ نے انسان کے غرور کو پاش پاش کر دیا، اس کے لیے کسی گمان کی گنجائش بھی نہیں چھوڑی۔ حوالہ وہی حقیر مکھی کا ہے، انسان اس پر بھی قدرت نہیں رکھتا۔ مکھی ان سے کچھ چھین لے تو وہ اسے واپس بھی نہیں لے سکتا، چاہے وہ اپنے جیسے اور کئی لوگوں کو جمع کر لے تو وہ اپنے سے طاقتور سے کیسے نبٹ سکتا ہے۔ عبدالحق کو اپنا دماغ روشن روشن محسوس ہو رہا تھا۔ ارجمن کی باتوں سے اس کا ذہن کھل گیا تھا، وہ دور تک دیکھ اور سمجھ سکتا تھا۔ اللہ نے تم پر کریمی کی ہے ارجمن کہ تمہیں سمجھایا، اور مجھ پر کریمی کی کہ تمہارے ذریعے مجھ تک یہ بات پہنچی اور میرا ذہن کھلا۔ الحمدللہ، میں اور آگے دیکھنے اور سمجھنے کے قابل ہوا۔ تو جو آپ کی سمجھ میں آیا مجھے بھی سمجھائیے۔ ارجمن کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ اللہ نے بہت سختی کے ساتھ دو ٹوک انداز میں انسان کو اس کی اوقات بتا دی، اسے جتا دیا کہ اس کے لیے غرور نہیں، عاجزی ہے۔ اللہ کی محتاجی اس کے لیے عزت ہے، اسی میں اس کے لیے افتخار ہے۔ میں نے اس بے بسی کا تصور کیا اور لرز کر رہ گیا۔ میرے سامنے کی لذیذ چیز کی کوئی تاب رکھی ہے؟ مکھی اس پر آ کر بیٹھی ہے اور اگلے ہی پل اڑ جاتی ہے۔ جو کچھ وہ لے کر اڑی اس کی کیا اہمیت ہے؟ وہ تو ذرے سے بھی چھوٹا ایک ذرہ ہوگا، جو اگر مکھی میرے دامن پر بھی گرا دے تو شاید مجھے نظر نہ آئے۔ اس میں تو میرا کوئی نقصان نہیں۔ نقصان تو یہ ہے کہ تاب میں موجود وہ تمام پوری کی پوری چیز میرے نزدیک خراب ہو گئی ہے، اب میں اسے کھا نہیں سکتا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ارجمن نے ستائشی لہجے میں کہا۔ ہمیں یہ سوچ کر گھن آئے گی کہ مکھی نہ جانے کیسی کیسی غلاظتوں پر بیٹھ کر گندگی سمیٹ کر آتی ہوگی اور اس چیز پر چھوڑ گئی ہوگی۔ اس بات کو میں نے نہیں سوچا تھا آغا جی، آپ بہت عقل مند ہیں۔ نہیں ارجمن، نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اور یہ بات تو تمہاری بات سننے کے بعد میں سمجھا ہوں۔ عبدالحق نے کہا، اب اس میں بھی اللہ کی مطلق قدرت اور ہماری بے بسی ہے۔ فرض کر لو وہ چیز میں نے بہت شوق سے کھائی تھی، پکوائی تھی، وہ میری دست رسی میں تھی کہ ہاتھ بڑھا کر اسے لے لوں، لیکن اللہ کی مرضی نہیں تھی، تو طاقت اور اختیار کے باوجود میں محروم رہ گیا۔ لیکن اس کے باوجود اسے آپ کھا سکتے ہیں۔ ارجمن بولی، اول تو گھن آئے گی، دوسرے یہ احساس ستائے گا کہ مکھی کی چھوڑی ہوئی غلاظت اور جراثیم کی وجہ سے وہ ضرر رسا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اسے کھا کر میں بیمار ہو سکتا ہوں، اور اسے کھاؤں تو شاید بیمار ہو بھی جاؤں۔ عبدالحق نے کہا، اور بھی کچھ سمجھ میں آیا آپ کو؟ ارجمن نے پوچھا۔ ہاں، اپنی بے بسی کا احساس اور شدید ہو گیا۔ سمجھ میں آ گیا کہ جس چیز کو ہم اپنی دسترس میں سمجھتے ہیں وہ بھی ہماری ناسمجھی ہے۔ وہ دسترس ظاہر ہے، اصل میں وہ اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ چاہے تو مجھے اس سے روک دے، میں کچھ اٹھا کر پھینکنا چاہوں تو پھینک سکتا ہوں، لیکن اللہ نہ چاہے تو میرا ہاتھ چھل ہی ہو جائے گا۔ میں اپنے اختیار پر اصرار کروں تو مجھے کوئی بڑا نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ ارجمن جھرجھری لے کر رہ گئی۔ میں نے سمجھ لیا کہ جو کچھ مجھے میسر ہے اور جس پر بظاہر میرا اختیار ہے، اس سے استفادے کے لیے بھی مجھے اللہ سے اجازت درکار ہے۔ تب تو ہر لمحہ اجازت لینا ہوگی، اور ذرا دیر بعد یہ خود ہمیں بھی دکھاوا معلوم ہوگا۔ عبدالحق مسکرایا۔ اللہ بڑا مہربان ہے، وہ آسانیاں فراہم کرتا ہے۔ اس کے لیے اس نے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عطا فرمائی ہے۔ کچھ بھی کرو، بسم اللہ پڑھ کر اللہ کی قدرت اور بے بسی کا اعلان کر دو۔ جی میں سمجھ گئی، ارجمن نے کہا، اور پھر بولی، ایک بات بتاؤں آغا جی، مجھے اللہ کی قدرت اور اپنی بے بسی کا خیال اس آیت کو سمجھ کر ہی آیا۔ کیسے؟ میں نے سوچا لوگوں کے گھروں میں قرآن موجود ہوتا ہے، لیکن وہ کبھی پڑھتے نہیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ مجھے پڑھنا نصیب کرتا ہے، اور پھر یہ آیت میں نے بارہا پڑھی اور گزر گئی، کھلی اور روشن آیت، لیکن کبھی میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اس روز اللہ نے مجھے اس آیت پر روک دیا، تبھی تو میں سمجھ سکی۔ اللہ نے مجھے سمجھایا، یہ تو نشانی ہے، اس کی مدد کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتی۔ عبدالحق مسکرایا۔ یہ تو اللہ نے قرآن میں خود بھی فرمایا ہے۔ قرآن کے لیے سورہ مدثر یاد ہے؟ ارجمن نے نفی میں سر ہلایا۔ اللہ سورہ مدثر کی آخری آیت میں
فرماتا ہے خبردار، یہ تو ایک نصیحت ہے، سو جن کا جی چاہے سبق حاصل کر لیں اور نہیں سبق حاصل کریں گے یہ لوگ اس سے، اللہ یہ کہ چاہے اللہ وہ لائق ہے ڈرنے کے اور وہ مالک ہے بخشش کا۔ عبدالحق نے کہا اب دیکھو، قرآن کی دعوت بھی عطا فرمائی اور یہ بھی جتا دیا کہ روشنی تو اللہ کی مرضی سے ہی ملے گی۔ بے شک آغا جی، مطلب یہ کہ اللہ سے لو لگا کر قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے پڑھتے رہو، سمجھنے کی کوشش کرتے رہو، چاہے سمجھ میں نہ آئے۔ عبدالحق کی طبیعت میں روانی آ گئی تھی، پھر آخر میں اپنے بارے میں وضاحت بھی فرما دی اور رہنمائی بھی فرمائی کہ صرف اسی سے ڈرتے رہو، اسی سے بخشش طلب کرتے رہو، اسی کے نتیجے میں سمجھ سکو گے اور روشنی حاصل کر سکو گے۔ عبدالحق نے ایک لمحہ توقف کیا اور پھر بولا اب تم دیکھ لو، تم نے خود کہا، نہ جانے کتنی بار تم سورہ الحج کی اس آیت کو پڑھ کر گزر گئیں، لیکن پھر ایک دن اللہ نے تمہیں اس پر روکا اور روشنی عطا فرما دی۔ تو قرآن سے جڑ رہنا، رابطہ رکھنا، اللہ سے ڈرنا اور بخشش طلب کرنا ضروری ہے۔ آپ نے کتنی اچھی طرح سمجھا دیا ہے آغا جی، ارجمن نے تشکرانہ لہجے میں کہا۔ اللہ نے سمجھایا ہے تمہیں بھی اور مجھے بھی، اور ہاں سورہ الدہر میں اسی طرح کا مضمون ہے۔ 21ویں اور 30ویں آیت میں اللہ فرماتا ہے یقیناً یہ ایک نصیحت ہے، پس جو شخص چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ، اور تم چاہ بھی نہیں سکتے مگر یہ کہ چاہے اللہ، یقیناً اللہ ہی سب کچھ جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اب دیکھو تقریباً وہی مضمون ہے۔ سورۃ المدثر میں بات ہے سب حاصل کرنے کی۔ سبق کیسا؟ پچھلی امتوں، اللہ کی نافرمانی اور ان کا انکار کرنے والوں، خودسروں، سرکشوں اور مغروروں کے انجام سے سبق حاصل کرو گے تو ڈرو گے، اپنے اعمال پر بخشش طلب کرو گے، یوں اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اور سورہ دہر کی آیت مبارکہ کے مطابق تم اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ پالو گے۔ یہاں بھی فیصلہ اللہ کی مرضی سے ہوگا، اور یہاں اللہ نے اپنی 2 صفات کا ذکر فرمایا ہے، فرماتا ہے وہ ہے سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا، یعنی ہم نے اللہ سے ڈرنے اور بخشش طلب کرنے کی شرط پوری کر دی۔ اب اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، وہ ہمارے باطن کے ان گوشوں سے بھی واقف ہے جو خود ہم سے بھی پوشیدہ ہیں۔ وہ جانتا ہے ہمارا اس سے ڈرنا محض زبانی ہے یا واقعتاً ہم اس سے ڈرتے ہیں۔ وہ جانتا ہے ہم یوں ہی بخشش طلب کر رہے ہیں اس سے، یا اس کے ساتھ ہم نے اصلاح عمل کا ارادہ بھی کیا ہے۔ جب اس نے جان لیا کہ ہمیں اپنی رحمت کا حقدار قرار دے دیا تو وہ ہمارے لیے اپنی طرف آنے کا راستہ بنائے گا۔ یہاں اس نے ہمیں بتایا کہ وہ بڑی حکمت والا ہے۔ راستہ بنانے کا کیا مطلب ہے آغا جی؟ راستہ تو پہلے سے موجود ہے۔ عبدالحق نے چند لمحے سوچا اور پھر بولا مولوی صاحب نے ایک بار کہا تھا دنیا میں جتنے انسان ہیں اللہ تک پہنچنے کے اتنے ہی راستے ہیں، راستہ تو ایک ہی ہے آغا جی، صراط مستقیم۔ ارجمن نے عاجزی سے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آگے، بہت آگے جا کر وہ راستے آپس میں جا ملتے ہیں، لیکن ہر شخص کا اللہ تک پہنچنے کا الگ راستہ ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ تو میری سمجھ میں بھی نہیں آئی، عبدالحق نے کہا، اور اس وقت میں نے مولوی صاحب سے پوچھا نہیں۔ جب اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو بات سے بات نکلتی ہے اور باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور وقت کم، یوں ذہن منتشر بھی ہو جاتا ہے۔ تو اب اس پر سوچیں۔ عبدالحق کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ شاید میں کچھ سمجھ رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں یقین کی کمی تھی۔ مولوی صاحب نے سورہ زحف کی ایک آیت کا حوالہ دیا جس کے مطابق اللہ نے دنیا میں روزی تقسیم کی ہے اور بعض لوگوں کو بعض لوگوں پر فوقیت عطا فرمائی ہے۔ کوئی کسان، کوئی بادشاہ، ہر شخص کو اپنا کام کرنا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ ارے ہاں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے لہجے سے ہی جان جھلکنے لگا۔ ٹھیک تو ہے، روزی کیا ہے؟ متاع حیات، دنیا کی زندگی کا زادِ راہ۔ ہر آدمی کو اپنی زندگی میں بھی گزارنی ہے اور نیک اعمال بھی کمانے ہیں۔ اللہ نے سب انسانوں کو ایک جیسا نہیں بنایا، ہر طرح کی تفریق موجود ہے انسانوں میں، امیر غریب، گورا کالا، خادم اور آقا، اجر اور اجیر۔ اللہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا، اس کی کم سے کم رحمت انصاف ہے۔ میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا۔ ارجی بولی
میں تو خود سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، میری سنو، شاید تمہاری سمجھ میں مجھ سے زیادہ آ جائے۔ روشنی تو بس اللہ دیتا ہے، عبدالحق نے عاجزی سے کہا۔ قیامت کے دن کوئی بندہ اللہ سے یہ شکایت نہیں کر سکے گا کہ اے اللہ، مجھے نیکی کرنے کے اتنے مواقع نہیں ملے جو دوسروں کو ملے تھے۔ ہر نیکی کا کوئی طے شدہ وزن نہیں ہے، وہ نیکی کرنے والے کی حیثیت کے مطابق اللہ طے کرتا ہے جو سب کچھ جاننے والا ہے۔ ذرا سوچو تو، کوئی غریب صرف اپنی چودنی سے اپنے سے زیادہ کسی غریب کی مدد کرے تو ہمیں وہ حقیر لگے گی، ہمیں امیر کے دیے ہوئے 100 روپے بہت بڑے لگیں گے نا، لیکن اللہ کے ہاں وہ چونی 100 روپے پہ بھاری ہوگی، کیونکہ اس غریب کے پاس وہی ایک چونی تھی جو اس نے اپنے سے زیادہ ضرورت مند کو دے دی۔ امیر کے پاس تو لاکھوں روپے تھے، جس میں سے اس نے صرف 100 روپے دیے۔ جی میں سمجھ گئی۔ اور جس کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں، اس نے اپنے پریشان حال بھائی کو ایک حوصلہ افزا مسکراہٹ سے، دلاسے اور تسلی سے نوازا، اس کی غم گساری کی، اس کے لیے دعا کی، تو وہ بھی بہت بڑی نیکی ہوگی اللہ کے ہاں۔ بات رب کی طرف جانے والے راستوں کی ہو رہی ہے آغا جی، ارجمن نے یاد دلایا۔ عبدالحق کھسیا گیا۔ دیکھ لو، بات سے بات نکلتی ہے تو اصل بات پیچھے رہ جاتی ہے۔ بات رب کی طرف جانے والے راستوں کی ہو رہی تھی۔ مولوی صاحب نے کہا تھا جتنے انسان اتنے ہی راستے۔ میں نے سنا اور توجہ نہیں دی، غور نہیں کیا۔ اب سوچا تو اللہ کی رحمت سے کچھ سمجھ میں آیا۔ تمام راستوں کا آغاز تو ایمان سے ہے۔ اس کے بعد زندگی میں جس شخص کا جو مقام، حیثیت اور مرتبہ ہے، اسی کے اعتبار سے اس کا راستہ ہوگا جو آگے جا کر دوسرے تمام راستوں سے مل جائے گا۔ ہمارا تمام تاثر یہ ہے کہ صرف علم دین ہی آدمی کو اللہ تک پہنچاتا ہے، لیکن اللہ نے خود بتایا کہ اس نے ہر شخص کو الگ طرح کی متاع حیات عطا فرمائی ہے، یعنی روزی اور حیثیت اور مرتبے بھی مختلف بنائے۔ اسی لیے ہر شخص کا اللہ تک پہنچنے کا اپنا ایک ہی راستہ ہے، اسے اس راستے کو کھوجنا ہے اور اس پر آگے بڑھنا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے رب تک پہنچ جائے۔ اب اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ تم وہ راستہ نہیں کھوج سکتے بغیر اس کی مرضی اور خوش نویدی کے، اور اپنی خوش نویدی حاصل کرنے کا راستہ اس نے دکھا دیا۔ قرآن پڑھو، نصیحت ہے وہ، پڑھو گے تو سبق حاصل ہوگا، اللہ کو، خود کو اور زندگی کو سمجھو گے تو ڈرو گے، اللہ سے بخشش طلب کرو گے، وہ خوش ہوگا تو تمہیں نہ صرف راستہ دکھائے گا بلکہ راستے کو تمہارے لیے آسان فرما دے گا۔ مگر جتنے انسان اتنے راستے، میں اب اسی طرف آ رہا ہوں، عبدالحق نے کہا۔ اللہ نے لوگوں کے درمیان معیشت تقسیم کی ہے، ایک مکمل اور مربوط نظام قائم فرمایا۔ اسی کی وجہ سے ہر شخص کا راستہ الگ ہے، کوئی عالم ہے، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر اور کوئی افسر، کوئی خدمتگار، کوئی زمیندار، کوئی کسان، کوئی مزدور، کوئی صنعت کار۔ کسی کو ظاہری طور پر زیادہ آسانیاں میسر ہیں اور کسی کو کم۔ اب ایمان لانے کے بعد اللہ کے کچھ حقوق تو سب پر مشترک ہیں اور ان کو ادا کرنے میں کسی کی حیثیت مانے نہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، صاحب حیثیت ہو تو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ماہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اس کا ہر ایک کو اپنے عمل کے خلوص کے لحاظ سے اجر ملے گا۔ جس غریب کو سحری میسر نہیں تھی، اس نے صرف پانی پی کر روزہ رکھا اور پھر افطار کے وقت بھی صرف 2 کھجوریں میسر آئیں، اس نے افطار کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، سحری کے آسرے کے بغیر اگلے روز کا قصد کیا تو اس کے روزے کا اجر تو میرے روزے سے کہیں زیادہ ہوگا نا۔ پھر اللہ نے اکل حلال کو عبادت قرار درجہ دیا، یعنی یہ کام بھی آدمی کرے خلوص اور دیانت کے ساتھ، احسن طریقے سے کرنے کی کوشش کرے۔ پھر حقوق العباد، حسن اخلاق کے بارے میں بتایا، لوگوں کی خدمت کو عین عبادت قرار دیا۔ تو اب راستے تو الگ الگ ہو گئے نا۔ دولت مند کا اپنا راستہ ہے، وہ اللہ سے ڈرے اور بخشش طلب کرے تو اللہ اسے راستہ دکھائے گا۔ وہ سمجھ لے گا کہ دولت اس کی ملکیت نہیں، اللہ کی عطا ہے اور اسے اس دولت سے اللہ کو خوش کرنا ہے۔ وہ صدقہ خیرات کرے گا، لوگوں کی مدد کرے گا، ضرورت مندوں کے کام آئے گا، یتیموں پر مہربانی کرنے لگے گا، بھوکوں کو کھانا کھلائے گا، مال دے کر لوگوں کی گردنیں چھڑائے گا، اور دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ خالصتاً اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ پھر اس کا راستہ رب سے ملانے والی شاہراہ یعنی صراط مستقیم سے
جا ملے گا۔ غریب اپنے راستے کو صبر، شکر، قناعت اور اطاعت جیسے اوصاف سے سجائے گا۔ ڈاکٹر اپنے فرض سے بھی آگے جا کر مریضوں کی خدمت اور دل جوئی کرے گا۔ تو ہر شخص کا راستہ الگ ہے نا، اور وہ خود سے اس راستے کو نہیں پا سکتا۔ وہ اللہ سے ڈرے گا، بخشش طلب کرے گا تو اللہ اس کے لیے راستہ بنائے گا، اور جب تک وہ اللہ کو، اس کی صفات اور قدرت کاملہ کو نہیں سمجھے گا تو اللہ سے نہ ڈرے گا اور نہ بخشش طلب کرے گا، اور اللہ کو، اس کی صفات اور قدرت کاملہ کو وہ اس وقت تک نہیں سمجھے گا جب تک وہ اللہ سے روشنی اور رہنمائی طلب کرتے ہوئے قرآن نہیں پڑھے گا، اس پر غور نہیں کرے گا۔ میں سمجھ گئی ارجمن، میں سمجھ گئی آغا جی، ارجمن نے خوش ہو کر کہا۔ اللہ کا شکر ہے، اس نے ہمیں روشنی عطا فرمائی۔ عبدالحق نے گہری سانس لے کر کہا۔ بہت دیر سے وہ خود کو بہت بوجھل محسوس کر رہا تھا۔ پھر اسے کچھ خیال آیا۔ بات سورہ نجم کی آیت مبارکہ سے شروع ہوئی تھی۔ اس کے حوالے سے اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں سمجھایا کہ قرآن ہمیں اللہ کی صفات اور قدرت کاملہ کا شعور عطا کرتا ہے، جس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ یعنی اتنا کافی نہیں کہ ایمان لائے اور مطمئن ہو گئے، ایمان کو تازہ اور مستحکم کرتے رہنا بھی ضروری ہے۔ بالکل۔ اور اللہ نے ہمیں یہ بھی سمجھایا کہ دعا بندگی کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ وہ اللہ کی صفات اور قدرت کاملہ کے اس شعور کو جو قرآن نے ہمیں عطا کیا پختہ اور مستحکم کرتی ہے اور ایمان بڑھاتی ہے۔ اور یہ کہ دعا کے قبولیت نہ ہونے پر ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ارجمن نے کہا۔ اور اللہ نے ہمیں یہ بھی سمجھایا کہ ہم جو کچھ مانگتے اور چاہتے ہیں وہ سب کچھ دیا نہیں جا سکتا۔ جب قادر مطلق نے یہ فرمایا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بہت کچھ ایسا مانگتے ہیں اپنی بے علمی اور بے خبری کی وجہ سے، جو ہمارے حق میں یا دوسروں کے حق میں یا دنیا کے نظام کے لیے بہتر نہیں۔ مختصراً یہ کہ وہ معیشت کے خلاف ہے، تو ظاہر ہے وہ ہمیں نہیں دے سکتا۔ معیشت کا کیا مطلب ہے آغا جی؟ اللہ کی مرضی جو حرف آخر ہے۔ اس کے بعد تو مجھے دعا سے بھی ڈر لگنے لگا۔ ارجمن سہم گئی، جیسے اندر ہی اندر لرز رہی ہو۔ لیکن دعا تو بہت ضروری ہے، وہ بندگی ہے، ایمان کو مستحکم کرتی ہے۔ بس یہ کہ الفاظوں میں دعا ذمہ داری کے ساتھ کی جائے، ورنہ ہمیں نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ عبدالحق چند لمحے سوچتا رہا، کوئی مثال نہیں سوچ رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، تم میرے لیے اولاد کی دعا کرتی ہو نا، اب اگر اللہ قبول کر لے اور خدا نخواستہ مجھے ایسا بیٹا دے دے جو نابینا ہو، یا اس کے ساتھ کوئی اور محرومی ہو، یا یہ کہ وہ صالح نہ ہو، تو میرا نقصان ہوگا نا؟ آپ تو مجھے ڈرا رہے ہیں دعا سے۔ ارجمن کی آواز لرزنے لگی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، مجھے مولوی صاحب نے اس مسئلے کا حل بتایا تھا۔ انہوں نے کہا، ہر دعا کے ساتھ بالخیر کا لفظ کا اضافہ کر لیا کرو۔ اگر اس میں شر ہوگا تو اللہ یا اس کا شر دور فرما دے گا یا وہ دعا قبول نہیں کرے گا، تو ظاہر ہے اس دعا کے قبول نہ ہونے میں بہتری ہوگی۔ دعا جیسی نعمت سے کیوں محروم ہو آدمی؟ ارجمن خوش ہو گئی۔ واہ واہ، یہ بات تو دل کو لگتی ہے، اور کتنی آسان ہے۔ مولوی صاحب اللہ والے ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں، عبدالحق نے کہا۔ تو یہ تو ہوئی دعا کی بات۔ ایک بات میں یہ سمجھا کہ اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں، سو اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں مانگنا چاہیے۔ لیکن آغا جی، یہ تو دنیا کے اسباب کا نظام ہے، اب اللہ میاں مجھے کاپی تو نہیں دیں گے نا؟ ارجمن نے معصومیت سے کہا۔ پھر خود ہی ڈر گئی اور رخسار پیٹتے ہوئے توبہ کرنے لگی۔ نہیں سمجھی تم، عبدالحق نے کہا۔ فرض کرو تمہیں کوئی ضرورت ہے، تم نے اپنی آپی سے کہا، انہوں نے انکار کر دیا، پھر مجھ سے کہا، میں نے بھی انکار کر دیا، اب وہ چیز بہت ضروری ہے تمہارے لیے، تو تم کیا کرو گی؟ ارجمن چند لمحے سوچتے رہی، پھر بولی، میں دادی اماں سے کہوں گی۔ عبدالحق مسکرا دیا۔ بالکل ٹھیک، اس لیے کہ اماں کے پاس اس گھر کا اقتدار ہے، ان کا حکم نہیں ٹلے گا۔ میں اور نور بانو چاہیں یا نہ چاہیں، ہمیں تمہاری ضرورت پوری کرنی ہی پڑے گی۔ تب تم یہ نہیں سوچو گی کہ اس سے اچھا تھا تم پہلے ہی اماں سے کہہ دیتی؟ لازمی بات ہے، میں یہ سوچوں گی۔ تو اللہ کے پاس تو بلا شرکت غیر پوری کائنات کا اقتدار ہے، تو آدمی کو ہر ضرورت کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے۔
تم نے میرے اور نور بانو کے انکار کے بعد اماں سے کہا تو اماں نے خود تو تمہاری ضرورت پوری نہیں کی نا، ہمیں حکم دیا اور تمہارا کام ہو گیا۔ تو اللہ قدرت والا ہے، وہ تمہارے دل میں ڈالے گا کہ میرے بجائے تم اماں سے بات کرو، بلکہ وہ چاہے گا تو میرے دل میں ڈالے گا اور میں خود ہی وہ چیز تمہیں لا کر دے دوں گا، تمہیں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جی آغا جی، میں سمجھ گئی، ارجمند نے خوش ہو کر کہا، اور مکی والی آیت سے بھی میں نے ایک بات سیکھ لی۔ عبدالحق نے کہا، کوئی ہم سے زیادہ طاقتور ہمیں ستاتا ہے تو ہم کسی ایسے شخص کو تلاش کرتے ہیں جو اس سے بھی زیادہ طاقتور ہو، یا کم از کم اس کا ہم پلہ تو ہو۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سب سے زبردست اور طاقتور ہے۔ ہم کتنے ہی طاقتور لوگوں کو جمع کر لیں تو مکی کا اٹھایا ہوا ایک ذرہ بھی اس سے نہیں چھڑا سکتے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ظاہری طور پر طاقتور نظر آنے والے بھی در حقیقت کمزور ہیں۔ حقیقی طاقت تو صرف اللہ کی ہے۔ تو وہ دعا والی سہولت یہاں بھی کام آئے گی، انفرادی طور پر ہو یا قومی سطح پر۔ ہمیں اللہ سے مدد مانگنی ہوگی، وہی بچانے والا اور حفاظت فرمانے والا ہے۔ اس نے صاف اور واضح طور پر ہمیں بتا دیا کہ مدد مانگنے والے بھی کمزور ہیں، اور وہ بھی جن سے مدد مانگی جاتی ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے اور ہر مسئلے کے لیے صرف اللہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ جو کچھ ہمارے دسترس میں ہے، ہمارے قبضے میں ہے، وہ بھی اللہ کی مرضی اور حکم کے بغیر ہمارے تصرف میں نہیں آتا۔ لیکن آغا جی، بات تو پھر ایمان پر آ رکی۔ ارجمند نے کہا، اللہ کی صفات پر تو راسخ یقین ہو، ٹھیک کہہ رہی ہو، صرف زبانی ایمان سے کام نہیں چلتا۔ اب مجھے لگتا ہے کہ ایمان تو ایک طویل اور مشکل سفر کا آغاز ہے، جو اللہ کی تائید کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اتنا کافی نہیں کہ زبان سے دل سے ایمان لے آئے، زندگی پر تمام معاملات پر، وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ہمارے ہر فعل اور ہر عمل پر ایمان کی حکومت ہونی چاہیے۔ زندگی کا اصل مقصد یہی ہے، جبکہ ہم دنیا میں الجھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ میں یہ بات یاد رکھوں گی، اللہ میاں سے مدد کی دعا کروں گی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتی رہوں گی۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ آپ مجھے ہمیشہ یاد رہتے ہیں آغا جی، ارجمند نے بے ساختہ کہا، پھر جلدی سے اضافہ کیا، سب سے زیادہ تو میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں، جزاک اللہ۔ عبدالحق نے کہا اور گھڑی میں وقت دیکھا، ارے اتنی دیر ہو گئی اور پڑھائی تو ہوئی ہی نہیں۔ جو کچھ آج حاصل ہوا ہے وہ پڑھائی سے بہت بڑھ کر ہے، چلو اب جاؤ اور سو جاؤ۔ عبدالحق بستر پر لیٹا تو نیند سے بے حال تھا، لیکن کھانے والی بات دل میں اٹکی ہوئی تھی۔ اس نے بے حد سرسری انداز میں نور بانو سے پوچھا، آج کھانا تم نے پکایا تھا؟ روز میں ہی پکاتی ہوں، میں دوپہر کے کھانے کی بات کر رہا ہوں۔ نور بانو چوکنا ہو گئی۔ یہ بات وہ بلا وجہ نہیں پوچھ رہا ہوگا، لیکن وہ یہ تاثر نہیں دینا چاہتی تھی کہ وہ سوچ رہی ہے۔ سوچنے کی مہلت حاصل کرنے کے لیے اس نے بات آگے بڑھائی، دوپہر کے کھانے کو کیا ہو گیا؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں، آج جو کھانا مجھے دفتر بھیجا گیا، کیا وہ تم نے پکایا تھا؟ کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ تمہارا پکایا ہوا نہیں لگ رہا تھا۔ نور بانو نے سمجھ لیا کہ حکمت سے کام لینا ہوگا، کوئی بات ضرور ہے، ارجمند سے کوئی گڑبڑ ہو گئی ہوگی۔ واہ بھائی، آپ تو خوب پہچانتے ہیں، اس نے خوشی ظاہر کرتے ہوئے کہا، کمال کر دیا آپ نے۔ کیا مطلب خوب پہچانا آپ نے؟ آج میں اٹھ نہیں سکی، کھانا ارجی نے پکایا تھا۔ نور بانو نے کہا، کیا بہت فرق تھا ذائقے میں؟ نہیں، عبدالحق نے بے پرواہی سے کہا، پھر بولا، ایسا کم ہی ہوتا ہوگا۔ نور بانو نے محتاط لہجے میں کہا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، پھر آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ ارجی کو کھانا پکانے کا کتنا شوق ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں، وہ پکاتی بھی اچھا ہے۔ کبھی میں نہ اٹھ پاؤں تو وہ کھانا پکا کر آپ کو بھجواتی ہے، بہت ذمہ دار ہے۔ نور بانو کی بات معقول لگ رہی تھی، لیکن یعقوب کا کہنا تھا کہ اسے کھانا ہمیشہ ارجمند ہی دیتی ہے، اور پہلی بار بھی کھانا اس نے ہی دیا تھا اور کہا تھا پوچھے تو بتائیے گا کہ کھانا نور بانو نے بھیجا ہے۔ یہی نہیں، یعقوب نے تو یہ بھی کہا تھا جب وہ کھانا لے کر آتا ہے تو نور بانو سو رہی ہوتی ہے۔ وہ اتنی اہم بات نہیں تھی، لیکن نہ جانے کیوں عبدالحق کو بہت اہم لگ رہی تھی۔ اسے خیال آیا، ارجمند نے کہا تھا اس کے پکانے کی مشق ناشتے تک محدود ہے۔ وہ مزید کوریت تھا، لیکن بات کہیں کی کہیں نکل گئی۔ تو نور بانو کی بات معقول تھی، لیکن اس کے دل کو نہیں لگ رہی تھی۔ نور بانو بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ عبدالحق نیند سے بے حال ہو رہا تھا، لیکن اچانک اسے خیال آیا، ارے ہاں، وہ فائل نکال کر باہر رکھ دینا۔
آج میں لے جانا بھول گیا، کل لے جانا بہت ضروری ہے، تو جاتے ہوئے لے جائیے گا، تم سو رہی ہوتی ہو۔ عبدالحق نے سادگی سے کہا، صبح میں نے تلاش کی مگر مجھے نہیں ملی، تم ابھی نکال کر رکھ دو۔ نور بانو اٹھی، اس نے الماری کی سیف سے فائل نکال کر مسحری کے سرہانے رکھ دی۔ عبدالحق سو گیا، مگر نور بانو عادت کے مطابق جاگ رہی تھی۔ وہ اسی مسئلے پر سوچ رہی تھی۔ بات اس کی سمجھ میں آ رہی تھی، یہ سب کچھ فائل ہی کی وجہ سے ہوا۔ عبدالحق صبح فائل نہیں لے جا سکا ہوگا، اس نے یعقوب سے کہا ہوگا کہ کھانے کے ساتھ فائل بھی لے آئے۔ اب سوال یہ تھا کہ یعقوب نے کیا کچھ کہا ہوگا، کیا یہ کہ کھانا ہر روز ارجمن دیتی ہے، یہ بھی کہ وہ دوپہر تک سوتی رہتی ہے۔ وہ پریشان ہو گئی، لیکن یہ اطمینان ہو گیا یعقوب نے اس کے سونے کے متعلق نہیں بتایا ہوگا۔ اسے کیا معلوم، وہ گھر کے اندر تو نہیں آتا، مگر یہ تو ضرور بتایا ہوگا کہ کھانا ہر روز ارجمن دیتی ہے۔ اور اس نے کس طرح بات بنائی۔ اب اگر اس کا جھوٹ کھل جائے گا تو یہ پریشانی بہت بڑی تھی۔ اس پر سوچتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ ایسا ہونے کا امکان بہت کم ہے۔ نوکروں سے عبدالحق کبھی گھر کی بات نہیں کرتا ہے اور ارجمن بتانے والی نہیں۔ وہ کچھ مطمئن ہو گئی۔ اس نے سوچا، کل یعقوب سے ضرور پوچھنا پڑے گا، بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ کل وہ جلدی اٹھے، کھانا پکائے اور خود یعقوب کو دے، اس سے تفتیش بھی کر لے۔ لیکن نہیں، کھانا تو وہ ارجمن سے ہی بھجوائے، معمول میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ یوں وہ کہہ سکتی ہے کہ کھانا وہ پکاتی ہے اور یعقوب کو ارجمن ٹفن پہنچاتی ہے۔ وہ پوری طرح مطمئن ہو گئی، لیکن نیند اسے پھر بھی نہیں آئی۔ بری عادتیں آسانی سے پیچھا کہاں چھوڑتی ہیں۔ اس رات ارجمن کو بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی، ویسے تو یہاں آنے کے بعد سے ہی وہ خوش رہی تھی، لیکن اتنی خوشی اسے پہلے کبھی نہیں ملی تھی۔ آج عبدالحق کے ساتھ جو وقت اس نے گزارا وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ اس نے عبدالحق سے کتنا کچھ سیکھا، سمجھا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ پہلی بار عبدالحق نے اسے اہمیت دی تھی، بلکہ اس کے انداز میں ایسا احترام تھا جیسے وہ بہت بڑی ہو گئی ہو۔ اب سے کافی پہلے اس نے عبدالحق کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ سوچنا تو وہ نہیں چھوڑ سکتی تھی، لیکن اس کے بارے میں پہلے والے انداز میں اب وہ نہیں سوچتی تھی، اور اس کے لیے اس نے بہت کوشش کی تھی۔ اس کوشش میں کامیاب ہونا آسان نہیں تھا، لیکن دو بہت بڑے جواز اسے میسر آ گئے تھے جنہوں نے اس کی مشکل آسان کر دی تھی۔ ان میں ایک تو نور بانو تھی، جس کے روپ میں اسے بہت شفیق اور محبت کرنے والی بہن مل گئی تھی۔ بے شک وہ عبدالحق سے بہت پہلے سے محبت کرتی تھی، اس وقت جب شاید اس نے صحیح معنوں میں ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا، اور اس کے ایمان تھا کہ وہ محبت اللہ نے اس کے دل میں ڈالی، اور نشانیاں بھی یہی بتاتی تھیں۔ اللہ میاں کہتے تھے کہ وہ اسے ضرور ملے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ جس طرح وہ اسے ملا وہ معجزہ ہی تھا، اللہ ہی نے اسے اس کے گھر تک پہنچایا، ورنہ یہ تو ممکن ہی نہیں نظر آتا تھا۔ وہ محبت اس کے لیے کبھی باعث شرم نہیں رہی، بلکہ وہ تو محترم تھی، اللہ کی دی ہوئی ہر چیز سے زیادہ محترم۔ اب اس کی بھی سمجھ میں آ رہا تھا کہ اللہ کے عطا کے ساتھ آزمائش بھی ہوتی ہے۔ اگر نور بانو اس پر مہربان نہ ہوتی، اس سے محبت نہ کرتی، تو وہ پہلے ہی کی طرح عبدالحق سے محبت کرتی رہتی۔ لیکن نور بانو نے صورتحال بدل دی۔ غیر معمولی بات یہ تھی کہ سوائے اس کے نور بانو ہر ایک کے لیے سخت اور تنگ دل تھی، لیکن اس کی خاطر نور بانو کچھ بھی کر سکتی تھی، تو پھر اس کی بھی تو کچھ ذمہ داریاں تھیں۔ تو اب وہ محبت کرنے والی بہن کے شوہر سے کیسے محبت کر سکتی تھی؟ یہ الگ بات کہ وہ محبت پر مجبور تھی، تو اسے محبت کے آداب سیکھنے پڑے۔ محبت کو دبانا، خود سے بھی چھپانا سیکھنا پڑا۔ اس نے عبدالحق کے بارے میں اس طرح سے سوچنا چھوڑ دیا۔ اللہ میاں کہتے تھے وقت آنے پر وہ اسے ملے گا، ضرور ملے گا، مگر اب وہ اس کے ملنے سے ڈرنے لگی تھی۔ وہ سوچتی، کیا نور بانو کے لیے درازی عمر کی دعا کروں؟ نور بانو سے محرومی اور دائمی جدائی کے نتیجے میں ملنے والی محبت اسے گوارا نہیں تھی۔ یہ بات اس نے اللہ میاں سے بھی کہہ دی تھی، مگر جواب نہیں ملا، اور ملنے کی کوئی اور صورت اسے نظر نہیں آ سکتی تھی۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ اس محبت کو ترک کر دیتی۔ اب اسے پتہ چل رہا تھا محبت کتنی طاقتور ہوتی ہے۔ وہ عبدالحق کی قربت سے بچنا چاہتی تھی۔ اب اسے عبدالحق سے پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کئی بار اس کا جی چاہا کہ وہ تھکے ہارے عبدالحق کو غیر ضروری زحمت سے بچائے، لیکن دل مانتا نہیں تھا۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ وہ اپنی محبت کی تہذیب کرنے میں کامیاب رہی تھی۔
سرسری انداز میں دیکھ لینا اور بات، وہ ارادے سے کبھی نظر اٹھا کر دیکھتی بھی نہیں تھی۔ محبت سے دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے، اور آج اس قربت کی وجہ سے اسے کتنا کچھ ملا تھا، کتنی نئی باتیں اس کی سمجھ میں آئی تھیں۔ اس نے دیکھ لیا کہ عبدالحق غیر معمولی آدمی ہے، اس پر اللہ کی عنایت ہے۔ اس احساس نے اس کی محبت اور بڑھا دی۔ جب سے عبدالحق کے تبادلے کا امکان سامنے آیا تھا، وہ یہ سوچتی تھی کہ اس کا تبادلہ ہو جائے تو کتنا اچھا ہو۔ یہ آزمائش اسے بہت کڑی اور بڑی لگتی تھی کہ وہ سامنے ہو اور وہ خواہش کے باوجود اسے دیکھ نہیں سکے، نظر اٹھنے کو بےتاب ہو اور وہ اسے رو کے بیٹھے رہے۔ وہ اس کے بارے میں سوچے بھی نہیں کہ سوچے گی تو اس میں محبت ضرور شامل ہوگی۔ وہ سوچتی تھی اس سے تو اچھا ہے وہ دور چلا جائے، نہ وہ ہوگا، نہ نظروں پر قابو رکھنے کی جدوجہد ہوگی جو اسے اندر ہی اندر گھلاتی ہے، کمزور کرتی ہے۔ وہ سامنے نہیں ہوگا تو اس کے بارے میں سوچنا بھی آزمائش نہیں بنے گا۔ وہ اسے بھول جائے گی اور اپنی پڑھائی میں گم ہو جائے گی۔ اسے اپنی عمر کا کبھی خیال نہیں آتا تھا۔ اس محبت نے پہلے اسے بڑا بنا دیا تھا۔ رازدار اس کا کوئی تھا نہیں جو اسے یہ احساس دلاتا کہ اتنی کم عمری میں اس پر وہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے جو بڑے پختہ کار اور عالی ظرف لوگوں کو بھی ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ ایسا ہوتا تو وہ یقیناً خود ترسی کا شکار ہو جاتی۔ وہ تو عالم بے خبری میں یہ بوجھ اٹھائے بیٹھی تھی، مگر اس رات عبدالحق سے تبادلہ خیال نے اس کی سوچ بدل دی۔ عبدالحق کی قربت اس کے لیے اہمیت اختیار کر گئی۔ اس کی سمجھ میں آ گیا کہ قرآن کے بارے میں عبدالحق سے بات کرنا اور اس کی باتیں سننا بہت بڑی نعمت ہے۔ زندگی کا مفہوم اور مقصد سمجھ میں آنے لگا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس گفتگو کے دوران نگاہوں اور سوچوں پر قابو رکھنا مسئلہ نہیں رہا۔ پہلی بار اس کے روبرو اس نے خود کو ہلکا پھلکا محسوس کیا تھا۔ ہاں، ایک بات وہ اسے نہیں بتا سکی تھی، بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ سورہ نجم کی اس آیت مبارکہ کو اس نے اس کی محبت کے حوالے سے سمجھا تھا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ اس کے لیے وہ چاند ہے جس کو دیکھا جا سکتا ہے، جس کی آرزو کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے حصول کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ بستر پر لیٹ کر اس نے سوچا، اب میں بالکل نہیں چاہتی کہ آغا جی کا کسی دوسرے شہر میں تبادلہ ہو۔ کھانے کے بارے میں الجھن عبدالحق کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اس نے اسے غیر اہم قرار دے کر ذہن سے جھٹکنے کی بہت کوشش کی، لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ مشکل یہ تھی کہ اس الجھن کے سلجھنے کی کوئی تدبیر بھی نہیں سوجھ رہی تھی۔ ناشتے سے پہلے وہ حمیدہ کے ساتھ بیٹھا تھا اور اسی بارے میں سوچ رہا تھا۔ نوکروں کو وہ گھریلو معاملات میں بھی ملوث کرنے کا قائل نہیں تھا، جبکہ یہ تو ذاتی معاملہ تھا۔ وہ تو اس پر بھی خود سے شرمندہ تھا کہ نادانستگی میں اس نے یعقوب کو اس معاملے میں ملوث کر دیا، اگرچہ اس میں نہ اس کے ارادے کا کوئی دخل تھا نہ اس کا کوئی قصور۔ اس کے جی میں آئی کہ حمیدہ سے یہ بات پوچھ لے، لیکن یہ بھی اسے اچھا نہیں لگا۔ اصل میں تو اسے اپنا تجسس بھی برا لگ رہا تھا، لیکن وہ اس کے لیے بے چین کر دینے والی خلش بن گیا تھا۔ پھر اسے خیال سوجھ گیا۔ اس نے حمیدہ سے کہا، ارجمند کی بھی کچھ فکر کیا کرو اماں۔ حمیدہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیسی فکر پتر؟ لڑکیوں کو بڑے ہوتے دیر نہیں لگتی۔ اچانک ہی کوئی رشتہ آ جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بچی بڑی ہو گئی ہے۔ تو فکر کی کیا بات ہے؟ اللہ کا دیا سب کچھ تو ہے تیرے پاس، حمیدہ نے کہا۔ اب زرینہ کی بھی تو شادی کی تھی نا تو نے؟ میرا مطلب یہ نہیں اماں، سینہ پرونا، کڑھائی، کھانا پکانا یہ سب اسے سکھانا ہوگا۔ حمیدہ بری طرح بھڑکی۔ یہ سب کچھ تو وہ نور بانو سے سیکھتی رہتی ہے۔ کھانا تو وہ ایسا پکاتی ہے کہ نور بانو بھی کیا پکائے گی۔ عبدالحق نے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے کہا، کمال ہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں۔ تجھ سے زیادہ کسے پتہ ہوگا پتر؟ پر تو ہے ہی صدا کا بے خبر، حمیدہ نے جل کر کہا۔ میں سمجھا نہیں اماں۔ ہر روز دفتر میں اس کا پکایا ہوا کھانا کھاتا ہے اور کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ تو دفتر ہر روز کھانا ارجمند بھیجتی ہے؟ اور کون بھیجے گا؟ تیری بیوی تو پڑی سوتی رہتی ہے دوپہر تک، کتنی بار کہا نحوست ہوتی ہے۔ عبدالحق کو کام کی بات معلوم ہو گئی تھی۔ اس نے جلدی سے موضوع بدلا۔ تم ٹھیک کہتی ہو اماں، دیر تک سونا بہت برا ہوتا ہے۔ تیری یہ نوکری مجھے بہت بری لگتی ہے، پر اس کا ایک فائدہ تو ہوا، تو پہلے کی طرح سویرے اٹھنے لگا، ورنہ تو خود دوپہر تک سوتا رہتا تھا۔ عبدالحق شرمندگی کے احساس سے شل ہو گیا۔ اس سے کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ اس کی شرمندگی محسوس کر کے حمیدہ نے اس کی دلجوئی کی، جو ہوا سو ہوا پتر، اب تو پہلے جیسا ہو گیا ہے۔
پہلے جیسا کہاں ہوا ہوں اماں، عبدالحق نے دل میں کہا۔ پھر حمیدہ سے بولا، تم نور بانو کو سمجھاتی رہا کرو اماں۔ سمجھاتی ہوں، سر پھوڑتی ہوں اپنا، پر وہ کہاں مانتی ہے۔ اتنی دیر میں ارجمن ناشتہ لے آئی۔ حمیدہ خاموش ہو گئی۔ وہ ناشتہ کرنے لگے۔ الجھن سلجھ گئی تھی۔ عبدالحق ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ نور بانو کی آنکھ کھلی تو گھڑی دیکھ کر وہ دہل گئی۔ اس نے ارادہ کیا تھا کہ جلدی اٹھے گی اور کھانا پکا کر عبدالحق کو بھجوائے گی، لیکن لگتا تھا بری عادتیں آسانی سے پیچھے نہیں چھوڑیں گی۔ وہ اس قدر جھنجھلائی ہوئی تھی کہ اس سے ناشتہ بھی نہیں کیا گیا، صرف چائے پی کر اٹھ گئی۔ اسے یاد تھا کہ اسے یعقوب سے بہت ضروری پوچھ گچھ کرنی تھی۔ وہ انتظار کرتی رہی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ یعقوب واپس آ چکا ہوگا تو وہ باہر آئی اور اس کے کوارٹر کی طرف چل دی۔ وہ یعقوب سے علیحدگی میں گفتگو کرنا چاہتی تھی۔ پورچ میں کھڑی گاڑی گواہی دے رہی تھی کہ یعقوب واپس آ چکا ہے۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ یعقوب نے دروازہ کھولا۔ اسے دیکھ کر دہل گیا۔ میم صاحب، آپ؟ کیا حکم ہے میم صاحب؟ تم ڈر کیوں گئے مجھے دیکھ کر؟ نور بانو بگڑ کر بولی۔ نہیں ڈرا نہیں میم صاحب، آپ آتی نہیں ہیں نا ایسے؟ کہیں جانا ہے؟ نہیں، کچھ پوچھنا ہے تم سے۔ حکم میم صاحب؟ کل صبح دفتر جاتے ہوئے صاحب نے تم سے کچھ کہا تھا۔ یعقوب اتنی دیر میں خود کو سنبھال چکا تھا۔ اسے صاحب کی صبح کی بات بھی یاد تھی اور دوپہر کی بھی۔ اسے صاحب کا آرڈر بھی یاد تھا اور آرڈر کے خلاف وہ کبھی کچھ نہیں کرتا تھا۔ یہ تو انگریزوں نے اسے سکھایا تھا۔ صاحب اب دفتر میں ساتھ نہیں جاتے، اس نے معصومیت سے کہا۔ وہ حتی الامکان جھوٹ بولنے سے بچتا تھا۔ یہ بھی اسے انگریزوں نے ہی سکھایا تھا۔ وہ مجھے بھی معلوم ہے، نور بانو نے بھننا کر کہا۔ میں پوچھ رہی ہوں، صبح دفتر جاتے ہوئے صاحب نے تم سے کچھ کہا تھا؟ وہ ملے ہی نہیں تو کہتے کیا؟ جتنا پوچھوں اتنا جواب دو۔ یعقوب کو اتنی سخت تفتیش کی امید نہیں تھی۔ اس نے یقین سے کہا تھا کہ کوئی کچھ پوچھے گا ہی نہیں۔ وہ اور محتاط ہو گیا۔ صاحب نے سختی سے کہا تھا کہ کوئی پوچھے تو بھی نہیں بتانا۔ اٹس این آرڈر۔ نو میم صاحب سے اس نے انگریزی جھاڑی۔ نور بانو اس کی انگریزی سے بہت چڑتی تھی، لیکن اس وقت بات اتنی اہم تھی کہ اس طرف دھیان نہیں گیا۔ اچھا، جب تم کھانا لے کر گئے تو صاحب نے کچھ پوچھا تم سے؟ نو میم صاحب۔ کسی فائل کے بارے میں کچھ کہا تم سے؟ نو میم صاحب۔ تم نے صاحب کو کبھی بتایا کہ کھانا تمہیں کون دیتا ہے دفتر لے جانے کے لیے؟ ایک بار بتایا تھا میم صاحب، یعقوب نے بے ضرر سچ بولا۔ کب؟ جب پہلی بار کھانا لے کر گیا تھا۔ لیکن نور بانو کی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ بعد میں کبھی نہیں بتایا؟ کل بھی نہیں بتایا؟ نو میم صاحب۔ کیوں نہیں بتایا؟ عجیب مصیبت ہے، یعقوب نے سوچا۔ لگتا ہے پولیس نے پکڑ لیا ہے مجھے۔ نو کوسچن نو آنسر میم صاحب۔ اس بار نور بانو کو جلال آ گیا۔ ہزار بار کہا یہ انگریزی میں گٹ پٹ نہ کیا کر مجھ سے۔ میرا مطلب ہے میم صاحب، جب کوئی پوچھے گا نہیں تو میں کیوں بتاؤں گا؟ ٹھیک ہے، اب کسی کو یہ نہیں بتانا کہ میں نے یہ سب تم سے پوچھا۔ نو کوسچن، میرا مطلب ہے میم صاحب کوئی پوچھے گا ہی نہیں تو؟ کوئی پوچھے تو بھی نہیں، نور بانو نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ پھر مٹھی میں دبا ہوا 10 کا نوٹ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ رکھ لو۔ یعقوب نے سوچا یہی بات صاحب نے بھی کہی تھی۔ تھینک یو میم صاحب۔ پھر وہی انگریزی، سوری میم صاحب مس۔ یعقوب نے جلدی سے اپنے منہ کو دونوں ہاتھوں سے بھینچ لیا۔ نور بانو اب پوری طرح مطمئن ہو گئی تھی۔ عبدالحق تو پہلے سے زیادہ بظاہر ہلکا ہوا، مگر اسے احساس ہوا کہ وہ تو پہلے سے زیادہ بوجھل ہو گیا ہے۔ جاننے کے مقابلے میں بے خبری کتنی بہتر ہوتی ہے، یہ اب اس کی سمجھ میں آ رہا تھا۔ وہ صورتحال سامنے تھی، اس میں یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ نور بانو اور ارجمن کے درمیان موازنہ نہ کرتا، خاص طور سے اس صورت میں کہ دونوں ایک دوسرے کے برعکس روپ میں سامنے آئی تھیں۔ جو کچھ اس نے سمجھا تھا اس میں ایک زاویے سے اس کے لیے تعصب تھا، دوسرے زاویے سے خوشی، لیکن افسوس بہت زیادہ بھاری تھا، کیونکہ وہ نور بانو کی وجہ سے تھا، جو اس کی شریک حیات تھی، اس کی اپنی متاع تھی، جبکہ خوشی ارجمن سے ملی جو کسی اور کی متاع ہوگی۔ اسے یاد آیا، اماں ہمیشہ کہتی تھی نکی جس گھر میں جائے گی اسے روشن کر دے گی، وہ خوش نصیب ہوگا جس سے نکی کی شادی ہوگی۔ ایک اور بات تھی، نور بانو ایک عجیب عورت تھی اور بیوی بھی، اسے ذمہ دار ہونا چاہیے تھا، جبکہ ارجمن ابھی بچی تھی۔ ابھی تو اس کے کھیل کود کے پڑھنے لکھنے کے دن تھے، لیکن وہ ذمہ دار ثابت ہوئی، بلکہ وہ کہہ سکتا تھا کہ اس میں ایک بڑا پن ہے، اور نور بانو کے رویے سے لگتا تھا کہ اس میں بچپنا ہے، بلکہ چھوٹا پن ہے۔ وہ جانتا تھا کہ ان دونوں میں باہم محبت ہے، اگرچہ شخصیت اور اپنے رویوں کے اعتبار سے وہ ایک دوسرے کی ضد ہیں،
ارجمن کو تو لگتا تھا کہ اللہ نے محبت کی مٹی سے بنایا ہے، وہ تو سبھی سے محبت کرتی تھی، لیکن نور بانو کا کسی سے یوں محبت کرنا غیر معمولی بات تھی۔ عبدالحق کو نور بانو سے محبت غیر اختیاری تھی، وہ تو بغیر دیکھے ہی اس کی محبت میں گرفتار ہوا تھا، اور محبت اس کے لیے بہت بڑی چیز تھی۔ اس لیے اس نے آنکھیں بند کر کے اسے قبول نہیں کیا تھا۔ اس نے بارہا اس پر شک کیا تھا، لیکن ہر بار اس پر یہی ثابت ہوا کہ وہ محبت سچی ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اس نے کبھی خود کو نور بانو کے قابل نہیں سمجھا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کے مقابلے میں احساس کمتری میں مبتلا رہا، شاید اس بنیاد پر کہ وہ ایمان والوں میں پیدا ہوئی تھی اور وہ مشرکوں میں۔ قرآن سے تو وہ واقف ہی اس کے ذریعے ہوا تھا، بلکہ وہ تو ایمان تک بھی اسی سیڑھی کے ذریعے پہنچا تھا۔ اس لحاظ سے وہ اس کے لیے بہت محترم تھی۔ عبدالحق محبت کی عظمت کا قائل تھا، اسی لیے وہ اندھی محبت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا خامیاں اور کمزوریاں ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ اس نے نور بانو کی کمزوریوں کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور شعوری طور پر اس نے اسے اس کی کمزوریوں سمیت قبول کیا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ حاسد ہے، تنگ دل اور تنگ نظر ہے، محبت کے معاملے میں بہت شکی بھی ہے، قابضانہ فطرت کی مالک بھی ہے۔ یہ سب کچھ شادی سے پہلے حمیدہ نے اسے بتایا اور سمجھایا بھی تھا، لیکن وہ پوری سچائی کے ساتھ سمجھتا تھا کہ وہ نور بانو کی تمام خامیوں سے صرف نظر کر سکتا ہے۔ اس کی محبت زیادہ گہری ہے، لیکن پھر اسے نور بانو کی خوبیوں کو ختم ہوتے دیکھا، اور وہ خوبیاں جو اسے بہت عزیز تھیں۔ وہ جانتا تھا وہ نہایت خوش الحانی کے ساتھ قرآن پڑھتی ہے، وہ جانتا تھا کہ وہ علم دین حاصل کرتی رہی ہے، مگر شادی کے ساتھ ہی سب کچھ بدل گیا۔ قرآن پڑھنا موقوف ہوا، سویرے اٹھنا بھی موقوف ہوا، بلکہ وہ اپنے ساتھ اسے بھی لے بیٹھی۔ اماں نے آج سچ ہی کہا تھا۔ ملازمت نہ ہوتی تو وہ بھی نور بانو کے ساتھ دوپہر تک سویا کرتا۔ عبدالحق کے مزاج میں عاجزی اور انکساری تھی۔ اس نے ہمیشہ یہی سمجھا کہ نور بانو کو اس کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے، لیکن اپنے اندر گہرائی میں وہ جانتا تھا کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اس نے شادی کی رات بھی نور بانو سے سورہ ملک کی فرمائش کی تھی، لیکن نور بانو نے ٹال دیا۔ وہ تو شادی کی رات شکر کے 2 نفل پڑھنا چاہتا تھا، مگر نور بانو کی وجہ سے وہ نوافل تو کیا صبح کی فرض نماز سے بھی محروم ہو گیا تھا۔ اپنی خرابی دوسروں پر کیوں رکھتے ہو؟ اس نے خود کو ٹوکا، یہی اس کا مزاج تھا۔ وہ دل میں توبہ کرنے لگا، لیکن یہ سچ تھا کہ نور بانو نے ازواجی زندگی کا عنوان جسمانی تعلق رکھا تھا۔ وہ اس طوفان میں بہہ گیا تھا۔ اب سمجھ میں آتا تھا کہ اس نے کتنا کچھ کھو دیا، وہ کتنا پیچھے چلا گیا تھا، شاید اس پر اس نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ وہ خود سے نظر چراتا رہا، صرف اس لیے کہ وہ نور بانو کو الزام سے بچانا چاہتا تھا۔ اللہ نے اسے وہ محبت دی تھی جو اسے اس کے دین کی طرف لے آئی تھی۔ وہ اس محبت میں ذرا سی بھی کمی نہیں چاہتا تھا، مگر اب وہ نور بانو اور ارجمن کا موازنہ کرنے پر مجبور تھا۔ ایک عورت اور ایک کم عمر بچی کا موازنہ۔ اسے سب سے زیادہ دکھ اس بات پر ہوا کہ نور بانو جھوٹی ہے۔ جب پہلی بار دفتر خانہ آیا تو اس رات اس نے نور بانو کی تعریف کی، اس کا شکریہ ادا کیا۔ نور بانو نے اسے قبول کر لیا۔ وہ محض ایک جھوٹ تھا، نہ ہی اتفاقی جھوٹ۔ رات کو اس نے اس جھوٹ کو نبھانے کے لیے کتنے جھوٹ بولے، کس شان سے کہا کہ کبھی کبھی ارجمن دوپہر کا کھانا پکاتی ہے، جبکہ یعقوب نے بتایا تھا کہ وہ تو اس وقت سو رہی ہوتی ہے، اور اماں نے بھی تائید کی کہ اس نے کبھی کھانا نہیں پکایا، وہ تو دوپہر تک سوتی ہے۔ رات نور بانو کو جھوٹ بولتے ہوئے یہ ڈر بھی نہیں لگا کہ اس کا جھوٹ کھل بھی سکتا ہے۔ اتنا نظر تو عادی جھوٹا ہی ہو سکتا ہے۔ عبدالحق کو جھوٹ بہت ناپسند تھا۔ اسے یاد تھا کھانے کے سلسلے میں اس کی تفتیش پر ارجمن نے کتنے محتاط جواب دیے تھے۔ کئی سوالوں کے جواب میں اس نے بڑی مشکل سے اعتراف کیا تھا کہ وہ کبھی کبھی کھانا پکاتی ہے۔ پھر اس نے جھوٹ کے گناہ کبیرہ ہونے کے بارے میں بات چھیڑی، اور اس کے بعد اپنا سوال دہرایا تو اس نے کہا، کھلا جھوٹ بولنے کے بجائے موضوع بدل دیا، اور جھوٹ کے بارے میں اس نے غیر نصابی لیکن کتنی بڑی بات کہی کہ جھوٹ دل کو سیاہ کرتا ہے اور آدمی کے اللہ سے تعلق کو کمزور کرتا ہے۔ یہ اس کے اندر کی بات تھی، اسی لیے تو وہ جھوٹ بولنے سے بچنے کی کوشش کرتی رہی، یہاں تک کہ اسے موضوع ہی بدلنا پڑا۔ لیکن جھوٹ تو اس نے بہرحال بولا۔ عبدالحق کے اندر اعتراض ابھرا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ کہتی، ہاں دوپہر کا کھانا روز میں وہی پکاتی ہوں۔ ایسا ایک جھوٹ عبدالحق نے بولا تھا،
نور بانو کو بڑے دکھ سے بچانے کے لیے یہ کہہ کر کہ اس کے چچا کو وہ تلاش نہیں کر سکا اور اسے اس جھوٹ پر شرمندگی بھی نہیں تھی، وہ اس کے نزدیک مجبوری تھا، وہ سچ سے بہتر تھا۔ یہ بات اس نے اماں سے بھی کہی تھی۔ اسے ارجمند پر پیار آ گیا، اس کا جھوٹ اور خوبصورت اور ضروری تھا۔ کیسی عجیب بات تھی کہ اس نے بھی نور بانو کی خاطر جھوٹ بولا تھا، کسی دکھ سے بچانے کے لیے نہیں بلکہ بہت بڑی شرمندگی سے بچانے کے لیے، اسے اس کی نظروں میں جھوٹا ثابت ہونے سے بچانے کے لیے، اس کی نظروں میں گرنے سے بچانے کے لیے۔